بہن میں شیخ امیر بول رہا ہوں، آپ کا میسج سنا۔ میں آپ کو کچھ اور ہی باتیں ہیں مجھے علم میں جو مجھے مرحوم عبد المنان عمر صاحب نے خود بتائی ہیں، اور میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ انہوں نے بتائی ہیں مجھے، میں نے ان کے منہ سے سنی ہے۔ آیا شاید جس میں وہ بے شک خود مطلب ان کو آئی وٹنس تھے، اس کو کچھ ذاتی طور پہ معلومات تھیں، یا ان کو کوئی ایسے لوگوں نے جو خود شامل تھے، یہ بہت جن کو پر ان کو اعتبار تھا، اور انہوں نے مرحوم جو باتیں ایسے لوگوں نے جنہیں مرحوم عبد المنان عمر صاحب کو بتائی تھیں، اور پھر انہوں نے مجھے بتائی، میں وہی باتیں بتاتا ہوں۔ میں باتیں بتانے سے پہلے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے جہاں تک دیکھا جائے مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ بزرگ انسان تھا، بزرگ لوگوں کی اولاد کی بھی انسان قدر کرتا ہے، لیکن اگر وہ اولاد خراب ہو اور وہ بزرگ کو بدنام کرے تو پھر ہمیں اس کا کھل کے اس کو الگ کرنا پڑتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ یہ غلط آدمی ہے اور اس نے اپنے بزرگوں کو، اپنے والد کو، ان کو گندا کر رہا ہے، اس لیے ہم ان کو بدنام کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو اصل جو بڑا آدمی اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ اور میرے اپنے رشتہ دار ہیں جنہیں محمودی کہتا ہوں میں، وہ مرزا محمود احمد کو مسلم موعود مانتے ہیں، ناراض بھی ہوئے ہیں، بہت کچھ میرے اپنے رشتہ دار ہوئے، لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں۔ اور میں اس وجہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، کسی نے مجھے پیسہ نہیں دیا کہ میں یہ باتیں ایکسپوز کروں مرزا محمود اور اس کے غلط کاموں کو، یا کسی سے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مجھے کیوں دشمنی نہیں چاہیے مسیح موعود کی اولاد سے، انٹل دا ٹائم جب تک کہ وہ اولاد غلط کام کر کے اپنے والد کو، اپنے بزرگ کو، مرزا غلام احمد صاحب کو برا نام نہ لائیں ان کے لیے۔ تو میں یہ آپ کو واقعہ بیان کرنے لگا، مجھے اپنے کو عبد المنان عمر صاحب نے خود بیان فرمایا۔ کہتے ان کی چھوٹی عمر تھی تو مرزا محمود احمد نے ایک شادی کی جو کہ مریم شاہ صدیقہ نام تھا پورا اس کا نام۔ مرزا محمود کی 2 بیویاں تھیں جن کا نام مریم تھا، تو یہ مریم صدیقہ تھی شاید، اور یہ تھی مرزا طاہر احمد کی والدہ۔ یہ یاد رکھیں، مرزا طاہر احمد کی والدہ جو مریم ہے، یہ اس کا واقعہ، اس کے ساتھ مرزا محمود نے شادی کی۔ تو قادیان میں مرزا محمود جو تھا وہ اپنے والد کے گھر میں، یا جو بھی گھر تھا جس میں رہتا تھا، مرزا اپنے مطلب مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب تو فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد مرزا محمود قادیان کا خلیفہ بن گیا ان کا، محمودیوں کا۔ تو اس گھر کے ساتھ ہی قریبی مولانا حکیم الدین کا گھر تھا، اور یہ چھوٹے والے تھے، آپس میں لوگوں کا آنا جانا تھا، شاید گھر بھی کنیکٹڈ تھے دونوں کے، حکیم الدین صاحب کا اور مرزا صاحب کا۔ تو اینی ویز عبد المنان عمر صاحب مرحوم کو فرماتے ہیں کہ میری چھوٹی عمر تھی اور مرزا محمود نے شادی کی اور یہ مریم صاحبہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ دفعہ میں گیا تو ایک کمرے میں سے دیکھا، دروازے کو دیکھ کر یہ دروازہ بند تھا، لیکن چھوٹی عمر جیسے بچے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں آگے پیچھے کھیلتے، تو کہتے ہیں دروازہ بند تھا لیکن اندر سے مارنے کی اور چیخوں کی آوازیں آ رہی، مار رہے اور آوازیں آ رہی تکلیف میں۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے مرزا غلام احمد صاحب کی جو بیوہ تھی، مرزا محمود کی والدہ، اس کو پاس ان پہ جا کے کہا کہ دیکھیں اما جان، یہ تو کوئی دلہن آپا کو کوئی مار رہا ہے۔ انہوں نے جا کے مرزا محمود کی والدہ کو کہا کہ دلہن آپا کو کوئی مار رہا ہے۔ تو عبد المنان صاحب کہتے ہیں وہ خاتون آئی اور آ کے انہوں نے مرزا محمود سے کہا، محمود اپنی بیوی کو نہ مارو۔ انہوں نے پھر کہا، محمود اپنی بیوی کو نہ مارو۔ اس نے مرزا محمود بولا آگے سے کہ اما جان، آپ خاوند بیوی کے تعلقات میں نہ بولیں، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ آپ خاوند بیوی کے تعلقات میں معاملے میں نہ بولیں، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ اور عبد المنان عمر صاحب کہتے ہیں اس کے بعد وہ چلے گئی مرزا محمود کی والدہ وہاں سے۔ خیر یہ وقت گزر گیا، سال گزر گئے۔ عبد المنان عمر صاحب کہتے ہیں میں بھی جوانی کو شروع ہونے لگا، ٹین ایجرز کے آخری سالوں میں تھا، جوانی آئی، مجھے بھی خبر پتہ چلنا شروع ہوئی کہ یہ اس زمانے میں ایک بات چل رہی تھی کہ وہ جو مبالغ گروپ کے تھے میاں زاہد،
جن کی بہن سکینہ وغیرہ کا سارا معاملہ ہے، تو یہ موبائلہ گروپ والے مرزا محمود کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ کریکٹر کے اوپر کہ بدکار آدمی، برا آدمی، اور کچھ اخبار میں نکالتے تھے. تو عبد المنان کو صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے میاں ظاہر سے کہا کہ تم خود گندے انسان ہو، بڑے بدتمیز برے انسان، برے کام کرتے ہو، اور تم بڑوں کو بھی برا کہتے ہو، حضور کو بھی برا کہتے ہو، نہیں مرزا خلیفہ صاحب کو، مرزا محمود کو بھی برا کہتے ہو. مرزا منان صاحب کے الفاظ تھے، خود تو تم برے آدمی ہو، برے کام کرتے ہو، تم بڑوں کو بھی برا کہتے ہو. اور اس کے ساتھ عبد المنان عمر صاحب کی بقول انہوں نے میاں زاہد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. تو میاں زاہد نے آگے سے کہا، میں تم سے چھوٹے ہو، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن تم مجھے یہ بات بتاؤ، تمہیں یاد ہے تمہیں چھوٹی عمر تھی اور ایک دفعہ تم آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور دیکھو اندر مرزا کو مریم کو دلہن آپا کو کوئی مار رہا تھا، تو تم نے جا کے اپنی مرزا محمود صاحب کی والدہ تھی، مرزا غلام محمد صاحب کی بیوہ کو بتایا، مجام کو بتایا. تو عبد المنان عمر صاحب نے کہا ہاں مجھے بالکل واقعہ یاد ہے. تو پھر اس سے کہا، پوچھا کہ کیا تم نے کسی ذکر تو نہیں کیا؟ عبد المنان عمر صاحب کہتے ہیں میں نے سے کہا نہیں، میں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا. تو اس پہ میاں زاہد نے کہا، پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ شخص میں تھا. میں اس کمرے میں تھا، مرزا محمود مجھے کہہ رہا، اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، نہیں ضرورت تھی کہ میں ساتھ وہ زنا کرے. میاں زاہد کہتے ہیں مرزا محمود اپنی بیوی مرزا طاہر کی ماں کو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ زنا کرے، اور وہ نہیں مان رہی تھی، اور وہ میں تھا. اچھا اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، یہ وہی جو عبد المنان صاحب نے جو بات کی کہ میں گھر میں وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر میں نے مرزا محمود کی والدہ کو بلایا، کہتے ہیں اس کے اگلے دن، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کے اگلے دن میں پھر اس گھر میں گیا تو چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی مریم دلہن آپا جسے کہتے ہیں مرزا طاہر کی ماں، وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی قمیض کی سائڈ سے شرٹ اٹھا کے اپنی بیک دکھائی، اس پر وہ نیل پڑے ہوئے تھے، اپنا جسم دکھایا، اس کے اوپر نیل پڑے ہوئے تھے، اور کہا کہ جب تم مجھے کل آئے تھے نا تو مجھے مار پڑ رہی تھی. عبد المنان عمر صاحب کی یہ دو واقعات کہتے ہیں کہ ایک دن تو نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ دیکھا اور مارنے کی آواز آئی، جس کے اوپر انہوں نے مرزا محمود کی والدہ کو بلایا. پھر اگلے دن یہ ہوا کہ وہ خاتون جو تھی مرزا طاہر کی والدہ، اس نے عبد المنان عمر صاحب چھوٹی عمر تھی، بچے تھے، ان کو اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی، وہ کہا دیکھو یہ نیل پڑے ہوئے ہیں. نیل دیکھے منان عمر صاحب نے اور کہا کہ جب تم کل آئے تھے تو مجھے مار پڑ رہی تھی. تو یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر کئی سال گزر گئے. عبد المنان عمر صاحب نے پھر میاں زاہد جو تھا موبائل اخبار والے، اس کو کنفرنٹ کیا کہ دیکھو تم برے کام کرتے ہو، تم بڑوں کو بھی برا کہتے ہو. تو اس نے میاں زاہد نے کہا یاد وہ واقعہ یاد کرا کہ سب قرآن اور کہا کہ تمہیں واقعہ تم یاد ہے کہ دوسرا تم آئے تھے اور مرزا محمود کی ماں کو، مرزا طاہر کی ماں کو مار پڑ رہی تھی. تو اس نے بتایا کہ وہ میں تھا، مرزا وہ خاتون میرے ساتھ زنا نہیں کر رہی تھی، اور مرزا محمود مار رہا تھا اپنی بیوی کو کہ میاں زاہد کے ساتھ زنا کاری کرو. تو یہ واقعہ گزر گیا. اب آگے چلتے ہیں. پھر اور سال گزر گئے. مرزا محمود کی بیوی جو مرزا طاہر کی ماں ہے، یہ لاہور میں ایک عورتوں کا ہاسپٹل ہے، لیڈی بلنگٹن. تو وہاں پہ یہ ہاسپٹل میں تھی اور داخل ہوئی تھی. مرزا عبد المنان عمر صاحب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ بیمار ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے گئے. تو دروازے پہ جو تھا انہوں نے خاتون بٹھایا، ملازمہ بٹھائی تھی جس کی ذمہ داری تھی کہ کسی کو اندر نہ آنے دے. تو جب اس نے دیکھا کہ عبد المنان عمر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کیا ہو. خاتون نے کہا میں اندر بی بی سے جا کے پوچھتی ہوں. تو کہتے ہیں میں اندر سے وہ پوچھ کے آئی، مجھے آگے کہا کہ اندر بی بی یعنی کہ مریم صدیقہ کہتی ہیں کہ ان کو اندر بھیجو، عبد المنان صاحب کو، عمر صاحب کو اندر میں اسپتال کے کمرے میں بھیجو، پرائیویٹ کمرہ تھا، اور یہ جو باہر بچوں کی تعلیم میں بیٹھ جاؤ تاکہ کسی کو اندر نہ دے دو. تو منان عمر صاحب کہتے ہیں جب میں گئی تو وہ خاتون بڑی تکلیف میں تھی، پیٹ اس کا سوجا ہوا تھا، اور اس خاتون نے اپنی قمیض جو کپڑا تھا بیڈ کے اوپر وہ ننگا کر کے دکھایا. تو کہتے ہیں منان صاحب دیکھتے ہیں میں بالکل
ساتھ وہ خاتون کہہ رہی ہیں دس از ورڈز ویری امپورٹنٹ ورڈز. دیکھیں مجبور خاتون، میں ان کو میرے دل میں تو ان کی عزت ہے. مرزا طاہر احمد کی والدہ عبدالمنان احمد صاحب سے کہہ رہی ہے یہ سارا ان کی وجہ سے، یعنی مرزا محمود کی وجہ سے. عزت کے ساتھ نام لیا خامن کا اس نے پھر بھی اس حالت میں کہ سب ان کی وجہ سے. تمہیں پتہ ہے جب اگر میں نہ مانتی تو میں مار پڑتی تھی اور ظلم ہوا میرے ساتھ اور مجھے مار پڑتی تھی اور برے کام کرائے گئے. تو عبدالمنان عمر صاحب نے کہا ہاں مجھے علم ہے، یہ باتیں ہیں، اور افسوس کیا. تو پھر اس کے بعد وہ میں نے پھر اور جگہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب اس کی خاتون کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے جسم سے بڑی سخت بو آ رہی تھی، کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ جسم خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے اپنی بیڈ سورس سے، یا وون بیسکلی خراب ہو چکا تھا زخم اس کے. تو وہ بڑی پٹیاں وغیرہ اور پس وغیرہ کی تھی، کوئی چینجز آ رہی تھی. ان کو جو جنازہ بھی کہتے ہیں کہ دور رکھ کے ڈیڈ باڈی کو دور رکھ کے جنازہ بنایا گیا تاکہ لوگوں کو اسمیل نہ آئے. تو یوں تو خیر کتابوں میں پڑھا، لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں جو میرا علم ہے تھوڑا بہت میڈیسن کا، میں خود سائیکیٹرسٹ ہوں، لیکن جو میں نے باتیں سنی عبدالمنان صاحب سے تو میرا یہی سمجھ آتی ہے کہ اس خاتون کو سیکسلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایس ٹی ڈی ہوئی تھی اور اس کی کوئی کمپلیکیشن پی آئی ڈی ڈیزیز وغیرہ ہوئی اور کوئی کمپلیکیشن ہوئی اور بیچاری کی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ مجھے یہ عبدالمنان عمر صاحب نے خود بات بتائی کہ وہ وٹنس ہیں کہ کیسے مریم صدیقہ کو مرزا محمود بدکاری کروا رہا تھا، وہ انکار کر ان کو مار رہا تھا. اگلے دن منان عمر صاحب نے اس خاتون کی جسم پہ زخم دیکھے، نیل پڑے ہوئے تھے، بروزز دیکھے. اور پھر اس کے بعد تیسری بار جا کر میاں ظاہر 30 سال بعد نے ٹیسٹیفائی کیا کہ پھر کوئی شخص تھا جو کمرے کے اندر جناکاری کے لیے اس کے لیے پارٹنر تھا. اور اس کے بعد چوتھی بات یاد رکھیں کہ وہ عبدالمنان عمر صاحب اس خاتون کو خود ملے جب ہاسپٹل میں تھی، خود کہتی ہے عبدالمنان عمر صاحب سے تمہیں پتہ ہے کہ میرے سے ہمیں مار پڑتی تھی اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تھے، مرزا محمود کے برے کام نہیں کرتے تھے. تو یہ آپ دیکھ لیں مرزا محمود جو اپنے آپ کو مسلم موت کہتا ہے، تو اس کے ماننے والے بیوقوف اور گدھے ہیں، ایسے بدکار آدمی